حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کو جلایا تھا یا نہیں؟ حقیقت جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت صدیق اکبر کی بیعت کے فوراً بعد شہر مدینہ میں ایک بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت عباس اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دار فاطمہ میں جمع تھے اور بیعت مؤخر کرنا چاہتے تھے۔ ادھر کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ سیاسی ماحول گرم تھا اور اس تناؤ میں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بھیجا کہ وہ علی اور ان کے ساتھیوں کو باہر لے آئے، اور یہاں سے وہ پورا واقعہ شروع ہوتا ہے جسے آج کے دور میں ایک بڑے بڑے سانحے کی شکل دے کر سنایا جاتا ہے۔ کہانی کے مطابق حضرت عمر ایک گروہ کے ساتھ دار فاطمہ کے سامنے پہنچے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ کچھ مسلح افراد بھی تھے۔ فضا تنی ہوئی تھی اور عمر نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ روایات کے اس ڈرامائی ورژن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمر نے دروازے کے سامنے لکڑیاں ڈلوائیں اور سخت جملے کہے۔ بعض الفاظ میں بتایا جاتا ہے کہ عمر نے کہا، یا تو باہر آؤ ورنہ میں یہ گھر جلا دوں گا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو آج بہت سے لوگ جذبات سے بھر کر ویڈیوز میں دہراتے ہیں۔ اسی داستان کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے کے قریب آئیں اور سخت لہجے میں کہا کہ ابن خطاب، کیا تم میرے اور میرے بچوں پر گھر جلاؤ گے؟ اور کہا جاتا ہے کہ عمر نے جواب دیا، ہاں، اگر تم وہ نہ کرو جو باقی لوگ کر چکے ہیں۔ پھر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دروازہ زور سے دھکیلا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگ لگا کر دروازہ گرایا گیا۔ اس پوری کہانی میں ایک ایسا ماحول کھڑا کیا جاتا ہے گویا اس دروازے کے پیچھے قیامت کا منظر تھا۔ اس ڈرامائی داستان میں یہ بھی شامل کیا جاتا ہے کہ دروازے کے ٹوٹنے سے حضرت فاطمہ کو شدید چوٹیں آئیں۔ وہ دیوار اور دروازے کے بیچ دب گئی، پسلیاں زخمی ہوئیں اور وہ حمل سے تھیں جس کا اس دھکے سے اقساط ہو گیا۔ اس حصے کو سب سے زیادہ بڑھا چڑھا کر سنایا جاتا ہے اور اکثر اس نقطے پر سامعہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی بڑھا کر لکھا جاتا ہے کہ حضرت علی کو زبردستی گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور ان کے گھر والوں پر ظلم ہوا۔ کہانی کے مطابق اس دکم پیل کے بعد گھر میں موجود سب ساتھیوں کو پکڑا گیا، ہتھیاریں چھین لی گئیں اور حضرت علی کو مجبور کیا گیا کہ وہ کچھ دنوں بعد بیعت کریں۔ بعض شیعہ ذرائع میں یہ بھی شامل ہے کہ حضرت ابو بکر نے موت کے قریب سسکیاں لیتے ہوئے اعتراف کیا کہ انہوں نے فاطمہ کا دل دکھایا۔ یہ پورا پیکج اس طرح سنایا جاتا ہے کہ سننے والا یقین کرنے لگتا ہے کہ صحابہ کے درمیان اس دن کوئی خوفناک جنگ چھڑ گئی تھی، اور یوں اس پوری کہانی کو ایک المیہ، ایک سانحہ، ایک جذباتی حادثہ بنا کر بیان کیا جاتا ہے جس میں آگ بھی ہوتی ہے، ظلم بھی، زخم بھی، اقساط حمل بھی اور اہل بیت پر روا رکھی گئی مبالغہ امیز سختی بھی۔ یہی وہ پورا واقعہ ہے جو آج کل کے بیانات، ویڈیوز اور پوسٹس میں شدت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا یہ سب وہی من گھڑت کہانی ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، لیکن اگر آپ اصل حقیقت سن لیں تو شاید کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ سچ اس کہانی سے بالکل مختلف ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس موضوع پر بہت سے لوگ آج سوالات کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، جذبات کو بھڑکاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اصل تاریخ پڑھے بغیر ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں۔ حقیقت تو جانے بغیر صرف سننے کی بنیاد پر رائے قائم کرنا ہمیشہ غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔
اس لیے اس معاملے کو سب سے پہلے ٹھنڈے دل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جلایا تھا، یا ایک بات کی گڑی ہوئی کہانی ہے جس کا مقصد امت کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہے؟ اگر ہم اسلامی تاریخ کی پہلی 3 صدیوں کی کتابیں کھول کر دیکھیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کسی بڑی معتبر کتاب میں اس واقعے کی کوئی صحیح سند موجود ہی نہیں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ موطا میں، نہ تبری میں، نہ ابن کثیر میں۔ اگر اتنا بڑا واقعہ ہوتا تو اہل بیت کے گھر پر آگ لگا دی گئی تو کیا صحابہ نے اسے چھپا لیا ہوتا؟ کیا تاریخ اس سے نظر انداز کر دیتے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی غیرت مند شخصیت اس کے بعد حضرت عمر کے ساتھ مل کر حکومت کے معاملات چلاتی رہتی؟ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے اصل ورژن میں نہ ایسا کوئی عمل ثابت ہے، نہ اس کی کوئی معتبر ثبوت ملتا ہے۔ اس مسئلے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بعض سیاسی تحریکوں نے اسلام کے ابتدائی دور کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے خلافت راشدہ کے دور کو سیاسی کشمکش کے رنگ میں پیش کیا تاکہ اپنے فرقہ وارانہ نظریات کو مضبوط کیا جا سکے۔ انہوں نے چند پرانی ضعیف بے سند روایات کو ایسے پھیلایا جیسے کہ یہ اصل واقعات ہوں۔ سب سے زیادہ دل دکھانے والی بات یہ ہے کہ یہ من گھڑت واقعات خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف استعمال کیے گئے، حالانکہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنی جرری، سچا اور بہترین ایمان والا ہو تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر پر حملہ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ اہل بیت کی محبت پر مسلمانوں کے دل میں ہے، اور یہی محبت ہمیں انصاف کا تقاضا سکھاتی ہے۔ ہم جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار بار تعریف کی۔ انہوں نے حضرت عمر کے دور میں انتہائی اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ اگر ان کے گھر پر ظلم ہوا ہوتا تو کیا وہ اس شخص کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتے تھے؟ کیا وہ اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتے؟ یہ نکاح آج بھی ایک زبردست تاریخی دلیل ہے کہ ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس نکاح کے وقت نہ حضرت علی مجبور تھے، نہ اہل بیت کمزور تھے۔ اگر واقعی گھر جلایا گیا ہوتا تو نکاح ہونا محال تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ جس روایت میں گھر جلانے کا ذکر آتا ہے وہ کئی صدیوں بعد کی تصنیفات ہیں سے نکلتی ہیں، اور اس روایت کا راوی ابن عیاش اور سیف بن عمر جیسے لوگ ہیں جنہیں محدثین نے جھوٹا اور جعل ساز قرار دیا ہے۔ اگر ایک جھوٹا راوی کوئی داستان بیان کرے تو کیا اسے تاریخ سمجھ لیا جائے؟ اہل سنت کے تمام محدثین کا اتفاق یہ ہے کہ یہ بات قابل قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے بڑے مورخ جیسے ابن تیمیہ اور ذہبی، ابن حجر، عسقلانی، ابن کثیر سب نے اسے جھوٹ قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک افسانہ ہے جسے فرقہ واریت نے جنم دیا۔ تاریخی اعتبار سے جو کچھ ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ خلافت کے ابتدائی دنوں میں حضرت علی، حضرت زبیر اور چند دیگر صحابہ خلافت کے مسئلے پر مشاورت کر رہے تھے۔ اس دوران حضرت عمر وہاں گئے تاکہ بیعت کا مسئلہ حل ہو سکے۔ سخت گفتگو ہوئی، کچھ جملے سخت سنے گئے، لیکن کسی قسم کی جسمانی لڑائی، حملہ یا آگ لگانے کی کوشش ثابت نہیں۔ اس وقت بھی حالات کشیدہ ضرور تھے، لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو خاندان نبوت کی بے حرمتی کہلائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ احترام کا سلوک ہمیشہ جاری رہا۔
ان کی وفات پر حضرت عمر خود تعزیت کرنے آئے، اور یہ بھی معتبر کتب میں موجود ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری دور دیکھیں تو آپ نے صحابہ کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو بھی ان کے ایک مٹھی خرچ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان ہدایات کا مقصد یہی تھا کہ امت میں اختلاف پیدا کرنے والے عناصر صحابہ کی عزت خراب نہ کر سکے۔ واقعی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی نفرت وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے صحابہ کی عزت پر حملہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان محبت اور احترام ہی اسلام کی طاقت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فدق کے معاملے پر ناراض تھی۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس روایت میں آگے لکھا ہے کہ وہ بعد میں راضی ہو گئی تھی۔ امام بخاری نے صاف لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور معاملات معمول کے مطابق چلتے رہے۔ اگر گھر جلانے جیسا عظیم ظلم ہوتا تو بیعت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ لوگ جذبات کی وجہ سے ایک ہی حصے پر رک جاتے ہیں اور مکمل روایت نہیں پڑھتے۔ اس موضوع کو سمجھنے کا ایک اور بنیادی اصول یہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جتنے بھی واقعات نقل کیے جاتے ہیں ان کی سند کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ جب ہم ان روایات کو سند کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر روایات کمزور، منقطع یا جھوٹی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان جھوٹی روایات کو سب سے زیادہ عام لوگوں کے درمیان پھیلایا جاتا ہے تاکہ وہ حقیقت جانے بغیر غصے میں آ جائے۔ جذبات کو بھڑکانا آسان ہے لیکن حقیقت بتانا مشکل، اور وہی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا گیا الزام بے بنیاد ہے۔ اہل بیت کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا پھر کچھ کتابوں میں ذکر کیوں ہے تو سمجھ لے کہ تاریخ کی دنیا بہت وسیع ہے اور اس میں ہر طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں۔ مورخین روایات کو لکھتے تو ضرور ہیں مگر قبول نہیں کرتے جب تک کہ سند مضبوط نہ ہو۔ جیسے کہ آج بھی اخبارات میں بہت سی افواہیں چھپ جاتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ افواہیں ہوتی ہیں۔ اس طرح تاریخ میں بھی بے شمار باتیں نقل ہوئیں لیکن ان سب کی حقیقت نہیں۔ اصل یہی ہے کہ جو محدثین اور بڑے مؤخرین نے قبول کیا۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ دونوں کا احترام کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حقیقی تاریخ پڑھنے والا کبھی بھی اہل بیت اور صحابہ کو ایک دوسرے کے مقابل نہیں کھڑا کرتا۔ ان سب نے مل کر اسلام کی بنیاد مضبوط کی، قربانیاں دی، مشکلات کا سامنا کیا، جنگیں لڑی، قرآن و حدیث کو محفوظ کیا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس قافلے میں کوئی ایسا ہو جو رسول اللہ کی بیٹی کو تکلیف پہنچائے اور پھر بھی پوری امت اس کو خلیفہ مانے۔ آج کی سوشل میڈیا کی دنیا میں لوگ چند سیکنڈ کی ویڈیوز دیکھ کر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی جھوٹ سب سے زیادہ اس دور میں پھیل رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو جذبات نہیں بلکہ علم کے ساتھ سمجھیں، تحقیق کریں، حوالہ دیکھیں اور سب سے بڑھ کر عقل سے کام لیں۔ اگر کوئی الزام اتنا بڑا ہو تو یقیناً اس پر مضبوط ثبوت ہونا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، ثبوت صفر، الزام بہت بڑا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جلایا نہیں، نہ حکم دیا، نہ کوشش کی، نہ کوئی قابل اعتماد روایت اس کی گواہی دیتی ہے۔ یہ الزام مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے گھڑا گیا۔
ہمیں اس فتنے سے بچنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اسلام کی اصل تاریخ کیا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان محبت تھی، احترام تھا، تعاون تھا۔ ان کی زندگیاں اس بات کی بہترین دلیل ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، عزت، ادب اور وفاداری نصیب فرما۔ پروردگار، ہمیں وہ دل عطا کر جو اہل بیت اطہار کی عظمت سے لبریز ہو۔ ہمیں وہ زبان عطا کر جو ان کے احترام کے بغیر نہ کھلے، اور ہمیں وہ عقل عطا کر جو اختلاف نہیں اتحاد کو بڑھائے۔ اے اللہ، جن پاک ہستیوں نے تیرے دین کو ہم تک پہنچایا، ہمیں ان سب کی قدر کی، احترام اور محبت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں سے بغض، نفرت، کینہ اور فرقہ واریت کو ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ہمیں سچ کو سچ سمجھنے، جھوٹ کو جھوٹ جاننے اور حق کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ میں محبت، خیر خواہی اور یکجہتی پیدا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ہمیشہ دل جوڑتے ہیں، دل توڑتے نہیں۔ آخر میں ہم یہ بات واضح کرتے کہ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کوئی انتشار، کوئی جھگڑا، کوئی فتنہ یا کوئی دل آزاری پھیلانا نہیں۔ ہماری نیت صرف اور صرف لوگوں تک درست معلومات، حقیقی تاریخ اور علمی رہنمائی پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی، فائدہ ہوا یا کچھ سیکھنے کو ملا، تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے آگے ضرور شیئر کیجیے تاکہ علم پھیلے، غلط فہمیاں دور ہوں اور حقیقت سب کے سامنے آ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور حفاظت میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔